اہل بدعت آپ ایک ہی ریاست میں فرق پائیں گے. ہاں ہمارے یہاں سنا ہے کہ برہان پور میں یہ بھی 12 ربیع الاول آ رہی ہے, یا معراج والی جو دن آتی ہے تو وہاں ایک عید کی نماز کی طرح ایک عید میلاد کی بھی نماز ہوتی ہے, دوسری جگہوں پہ نہیں ہوتی. ہاں ہماری جو عید الاضحیٰ اور عید الفطر دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے, ایک طریقے سے ہوتی ہے. بدعتی تہوار, بدعتی اعمال آپ کو ہر شہر میں الگ الگ ملے گی, رنگ الگ, کیونکہ قرآن حدیث میں نہیں ہے. جس کو جیسے دماغ میں آیا منا لیا, اور اب تو گستاخی کی انتہا. میں نے سنا ہے, بلکہ ایک کلپ پچھلے سال دیکھا تھا کہ 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے کیک بنا کر اس کی عیسائیوں کی طرح کیک بنایا جاتا ہے, موم بتی لگا کے اسے بجھاتے ہیں, کیک کھاتے کھلاتے ہیں. میں ان کو گستاخ رسول مان رہا ہوں. ہاں وہ کچھ بھی کہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم, جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے. ہاں اور آپ ایک دوسری قوم کے طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے بنا رہے ہو, یہ گستاخی نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر دوسروں کے تعلق سے کوئی بات ہو تو یہ محبت رسول کا مظاہرہ کر کے اس کے اوپر الزامات لگاتے ہیں. ہاں ایسی کتنی جہالت کی بنیاد پر ایسی شریعت کی مخالفتیں کتنی عام ہیں. اسی کو عقیدے کی بنیاد پر یہاں کہہ رہے ہیں شیخ کہ رسولوں کی اطاعت کا کی جائے, اور رسولوں کو ماننے والے, ان کی اطاعت کرنے والے علماء حق کے پیچھے چلا جائے. یہ چھوڑ دیا ان لوگوں نے اسباب, اس کو نہیں اختیار کیا. اور وترک کل ما یخالفہم, اور جو نبیوں کا طریقہ ہے اور جو متفقہ طور پر علماء حق جن چیزوں کو اختیار کرتے ہیں اصولاً اور عملاً عقیدتاً, ان کے مخالف چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے. کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے, لیکن یہ مانتے ہیں. آج ہم دیکھیے کہ علماء کرام کتنی چیزوں سے ہمارے نوجوانوں کو منع کرتے ہیں کہ وہاں انحراف ہے, وہ گمراہ ہے, ہاں وہ علی انجینئر, وہ غامدی اور فلاں, ان کے یہاں انحراف ہے, یہ رافضیت کے قائل ہے, اس کے مبلغ ہے, لیکن ہمارا نوجوان مانتا ہی نہیں ہے. جہاں قبر پرستی ہے, بزرگ پرستی ہے, اللہ کے خوبیاں, اللہ تعالیٰ کی خصوصیات بزرگوں اور اولیاء اور صالحین میں دیا جا رہا ہے. عام طور سے بدعت منائی جا رہی ہے. 15 شعبان کو بدعت بھی کہہ رہے ہیں, منا بھی رہے ہیں. ایک آدھ دو بدعت اگر کسی سے ہوتی ہے تو اس کو بدعت ہی نہیں کہا جائے گا, وہ ایک الگ تفصیلی بحث ہے کہ پورا منہج حق ہے, کہیں غلطی ہو رہی ہے. تو ایک دو چیز سے ایسا نہیں ہوگا جس سے پورے منہج پر فرق نہیں پڑتا. اس کا اصول ہے, اہل علم نے, امام شاطبی, علامہ ابن تیمیہ وغیرہ نے لمبی بحثیں کی ہے. لیکن عمومی مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے. ہاں شب 15 شعبان کو قرآن ہی تو پڑھتے ہیں نا, اور فلاں فلاں دن بدعت کرنے میں کیا حرج ہے؟ بدعت حسنہ ہوتی ہے, یہ قاعدہ ہی آپ نے بدل دیا. تو جہاں شرک پایا جائے, جہاں بدعت کھلے طور پر پائی جائے, اور وہاں کے عمومی طور سے ان کے علماء اس کی نکیر نہ کریں, وہ اہل حق ہو ہی نہیں سکتے. ان کا منہج صحیح منہج ہو ہی نہیں سکتا. عمومی طور سے کہہ رہا ہوں. آپ دیکھیں جماعت اہل حدیث میں کوئی آدمی اگر اس قسم کی کوئی بدعت, کوئی خرافات کرے, آپ کو اہل حدیثوں میں اہل حدیثوں پر تنقید کرنے والے ملیں گے دلیل کی بنیاد پر. شخصی اور وہ جو ذاتی جھگڑے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ اختلاف کوئی معنی نہیں رکھتا ذاتی جھگڑوں والا, یہ ہر جگہ دنیا میں ہے, ہوتا رہے گا. اور شیطان کا یہ طریقہ ہے کہ جو شرک بدعت نہیں کرتا ان کو آپسی اختلاف میں مبتلا کرتا ہے, بخاری کی روایت میں. ہاں لیکن آپ حق کی پہچان کے اعتبار سے یہ دیکھیں گے, ابو مظفر سمعانی اور کئی علماء نے لکھا کہ اہل حق کی ایک پہچان, آپ کو بہت بہترین اور زبردست بات, کہ آپ عہد اول سے لے کے آج تک دنیا کے کسی خطے میں اہل السنہ والجماعہ, اہل الحدیث, اہل الاثر کہلانے والے, سلفی کہلانے والے علماء کی عقیدے اور منہج کی کتاب اٹھائیے, آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. سن 3 صدی 2 صدی میں اگر کسی نے کتاب لکھی ہے, 8ویں صدی, 9ویں صدی, 10ویں صدی, 11ویں صدی, 14ویں صدی, ان کی کتابیں اور ان کی کتابیں آپ ملائیے, آپ کو الفاظ کا, عبارت کا فرق ملے گا, اختصار اور تفصیل کا فرق ملے گا, لیکن باتوں کا فرق نہیں ملے گا. الا ماشاء اللہ, بہت ناقابل, بہت یقین, بہت قابل ذکر نہیں ہے جو معمولی. ابو مظفر سمعانی کہتے ہیں کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ ایک آدمی جو عرب کا رہنے والا ہے, افریقہ کا رہنے والا سلفی عالم ہے, آسٹریلیا اور کسی یورپ کے ملک میں سلفی عالم ہے, یہ میں اس میں اضافہ کر رہا ہوں. ہاں اگر آپ دیکھیں گے تو ایسا لگے کہ سب کے سب ایک ہی طریقے پہ لکھ رہے ہیں, ایک ہی طریقے پہ عقیدہ اور منہج بیان کر رہے ہیں. یہ اہل حق کی پہچان ہے.